سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والقلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفهم ومرضاه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا کرم اور فضل خاص کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ دو نمازوں کے درمیان میں ہمیں نماز کے انتظار کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور خالی بھی بیٹھنے کی توفیق نہیں دی بلکہ الحمدللہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ جب تک ہم اس مسجد میں رہیں گے، موتق پر رہیں گے، اس کی نیت بھی کر لیں، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے ساتھ مزید ثواب الحمدللہ خالی نہیں بلکہ اللہ کا ذکر بھی ہوگا، مزید اس کے ساتھ چیز الحمدللہ جو اصل چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے سارے انعامات ہمیں عطا فرمائے، خاص وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد جو ہے نہ کوئی تقریر سننا ہے، نہ کوئی بات سننا ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، بلکہ خالص اور خالص ایک مقصد ہے، اور مقصد وہ یہ ہے کہ فکر آخرت کی فکر جو ہے اس پر کچھ بات کی جائے۔ پھر آج کل کے زمانے میں اور سستیوں کے زمانے میں اور لادینی کے زمانے میں جب تک آدمی فکر نہیں کرے گا تو آپ دیکھیں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل مقصد یہ ہے جس کی برکت سے اللہ پاک نے ساری چیزیں عطا فرما دی۔ اگر یہ ہمارے فکر نہ ہوتا تو ہم بیٹھتے نہیں تو پھر مسجد میں نماز کا ثواب نہیں ملتا، اس پھر اس کو نیت اعتکاف بھی نہیں ملتی، پھر اللہ کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ لیکن اللہ نے اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی آخرت کا فکر ہے اور بیٹھ کے اس کے سلسلے میں کوئی گفتگو کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انعام عطا فرمائے۔ فکر آخرت کیا ہے بھائی؟ آخرت کا فکر جو سب سے بڑا فکر جو انسان کو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو، اور جب اللہ کی رضا کے ساتھ پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ فضل کے ساتھ جنت کے مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہماری مقصد ہے زندگی کا، اس لیے اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ پاک ہمیں روٹی دیتا ہے، سبزی دیتا ہے، چوزے دیتا ہے، پلاؤ دیتا ہے، زردے دیتا ہے، کھانے دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ساری اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یہ جان بنا کے نہیں دیتا کہ میرا جسم بہت موٹا ہے، میں بہت سمارٹ ہوں، میں کھاؤں گا تو یہ وٹامن آ جائیں گے۔ یہ تو اللہ پاک نے قدرتی طور پر چیزیں یہ رکھ دی ہیں تاکہ یہ کھائیں اور اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے
سبحان اللہ، کہ صحت کے ساتھ تقوی بھی ہو. سبحان اللہ. صحت ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں. ابھی کوئی بیمار ہو بیچارہ کیسے آ سکتا ہے ذکر میں؟ کیسے ہی بیٹھ کے مسجد کے انتظار کر خالی نام سے محروم ہو گیا نا. تو سب اللہ کا شکر کریں گے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، صحت بھی دی، اور صحت کو ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے مالدار بنایا، مجھے پیسہ دیا، مجھے امیر کیا، لیکن یہ دولت دی ہے عیاشی پہ نہیں لگاؤں گا، بدماشیوں پہ نہیں لگاؤں گا، تیری نافرمانی پہ نہیں لگاؤں گا، فقط تیرا شکر اس طرح ادا کروں گا کہ تیری رضا کی خاطر اس کو خرچ کروں گا. الحمدللہ. کیا نقصان ہے؟ جو نعمت بھی اللہ پاک دے دے، اس کا مقصد نیت انسان ایک کرے. کیا کرے؟ کہ اللہ تیری حاصل کرے، بس یہ اللہ کا شکر ہے. اگر یہ نہیں، ساری چیزیں وہ انسان کے لیے لعنت بن جاتی ہیں. بہت بڑی چیز نہیں سمجھ بات. تو یہ کیا ہے اصل چیز؟ تو یہ ہے کہ مقصد کیا ہے ہمارا، جو ہم نے تمام اللہ کے جو انعامات ہیں، یہ کھانا پینا، دنیا کا سارا سرکل جو چل رہا ہے نا، محور جا کے کہاں ختم ہوتا ہے؟ اللہ کی اونچا بولے رضا کے لیے. پر اس کو نہیں بھولنا، یا پکا کر رہے نا کام، کبھی نہ بھولنا. جب بھی کوئی نعمت مل رہی ہو، کوئی چیز مل رہی ہو، کہ بھائی اس کو جو کچھ میں نے خرچ کرنا ہے، آج کی صحت دی ہے تو اس کو کس پہ خرچ کروں گا؟ رضا پہ. بیوی دی ہے کس پہ خرچ کروں گا؟ پیسہ دیا کس پہ خرچ کروں گا؟ رضا کے علاوہ کوئی کام کریں گے وہ لعنت بن جائے گی اور انسان کو توق بن جائے گا. ہاں اللہ نے آپ کو امیر کیا ہے، مثال کے طور پر امیر کر دیا، اللہ نے آپ کو پیسے دے دیے، تو ہم نے اس پہ شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دولت تو نہیں دی ہے، میں نے کوئی اپنی محنت سے کمائی نہیں، تو نے گاہک بھیجے مجھے پیسے دے گئے، لیکن تو نے مجھے پیسے بھیجے ہیں تو میں یہ پیسے لائجانی باتوں پہ نہیں بلکہ کس پہ خرچ کروں گا؟ تیری رضا کی خاطر خرچ کروں گا. تو کیا کریں؟ شکر کر رہے ہیں نا اس نعمت کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر تم لذنکم، آج تو لکھ پتی ہے تو انشاءاللہ کر تجھے کروڑ پتی بنا دوں گا کہ تو نے میری نعمت کا شکر کیا ہے. یہ امیر بننے کے راز بتا رہا ہوں. جس حال میں اللہ پاک رکھے شکر کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا وہ کیسے کہ اس کو اپنی منزل کو حاصل کرنے میں استعمال کرے. رضا، یہ رضا الہی ہے. اس کے کئی نام ہیں. قرب الہی بھی کہتے ہیں اس کو، عرفان بھی کہتے ہیں، معرفت بھی کہتے ہیں. کئی نام ہے نا اس کے. تو یہ سب ناموں کا مقصد کیا ہے؟ رضا، اللہ کو راضی کرنا، بس اللہ راضی ہو جائے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کو، اس منزل کو پانے کے لیے اللہ نے کوئی محدود نہیں کیا. بڑا کریم ہے وہ، تو بڑا رحیم ہے. سبحان اللہ. اس کے کرم کی انتہا دیکھیں کہ اتنی بڑی منزل کو انسان کو پانے کے لیے اس کو محدود نہیں کیا، بلکہ اس کو پانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، اتنے راستے دیے ہیں، اتنے راستے دیے ہیں کہ جس قدر انسان کے سانس ہیں اس سے بھی زیادہ. مزہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یہ بڑی بات ہے. کیسے عجیب بات ہے بھائی. دیکھیں اس پہ تو چلنا چاہیے کہ اتنی بڑی ہمارا مقصد ہے کہ ہماری زندگی ساری اس پہ گھومتی ہے، اور مشکل اللہ نے اس لیے نہیں کیا. اس کا آسان دیکھیں، اس نے ایک راستہ نہیں دیا کوئی چلو ایک ہی راستہ ہے، اس سے مل جائے گا مجھے، بھائی یہ کام کرو تب میں تمہیں ملوں گا، بس بھائی اسی طرح ملے گا. نہیں، اللہ نے کہتے اتنے دیے ہیں میرے تک پہنچنے کے، میری عرفان کے، میری معرفت کے، مجھ سے میرے پاس آنے کی، میری محبت کے، میرے قرب کو، میرے تک پہنچنے کے. ایک نہیں بلکہ کتنے، جتنے انسان کے سانس ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. نہیں سمجھے؟ کتنی بڑی بات ہے. اور اس سے بھی اور آسان کر دیا کام اللہ پاک نے. کام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. کہتا چلو میں تمہیں ایک کلو بھی دے دیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ آسان، کہ ان تمام کی مختصر کر دیتا ہوں ایک ہی راستے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان اللہ تعالیٰ کی. اور آسان بھی کر دیتا ہوں. چلو اب تم 1000 کتنے راستے دیے ہیں، پھر بھی کوئی ادھر ادھر تم باقی پھرو گے، چلو پھر میں آیا اس سے بھی تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، اور تمام کو جمع کر کے نا تمہارے لیے اتنی آسانی کر دیتا ہوں کہ بس ایک ہی راستے میں اسی چیز جمع کر دیتا ہوں. اس راستے کو تم پکڑ لو تو تمہیں سارے رستوں کا تمہیں معاملہ بن جائے گا تمہارا. اور تم چلتے نہیں ہوگے، بھاگتے نہیں آؤ گے، بلکہ کیا ہے تم تو میرے بنی جاؤ گے. اکثر بنی جاؤ گے میرے پاس. بھائی وہ کون سا راستہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتا دوں؟ نہیں، پہلے شرط ہے، جب راستہ بتاؤں گا تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا.
کریں گے؟ ہاتھ تو کھڑا کر لیں. ہاتھ نیچے نہ کیا مت سب ہاتھ اٹھے نا پوچھے جائے گا. ہاں سب نے کھڑا کیا جتنے بیٹھے تھے. ڈرنے کی بات نہیں, کان تک نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھ تک جانا چاہیے. بس اب پتہ چل گیا. اب یہ ہے نا فکر آخرت یا نہیں ہے؟ کوئی تقریر کر رہا ہوں نہیں, ادھر سے دے رہا ہوں نہیں, یہ فکر آخرت ہے جس کے لیے ہم بیٹھے. اللہ کی رضا کے لیے پہنچنے کے ایک راستہ ایسا آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام راستوں کو کور کر دے گا اور اللہ کو راضی کر دے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ کیا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ میں خود بتاؤں گا, میں بتاؤں گا میں, اور اعلان تو کرے گا. سبحان اللہ, ڈبل نور اللہ نور. بھائی بتا سکتا اللہ پاک نہیں؟ بتاؤں گا بھی میں, اعلان بھی تجھ سے کراؤں گا, اور ایسے بھی نہیں, ایسے نہیں کراؤں گا, بلکہ کیسے کراؤں گا کہ اس کتاب میں کراؤں گا کہ اس سے پہلے نہ آخر میں کوئی کتاب اتری ہی نہیں ہوگی. اب تو کریں گے نہیں کریں گے؟ کتنی پکی بات ہے. 3 چیزوں سے میں آ رہی ہیں اللہ پاک کی کتنا. صرف ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں, ہمیں ولی اللہ بنانا چاہتے ہیں, مجھے قطب بنانا چاہتے ہیں, مجھے غوث بنانا چاہتے ہیں, میری ہر بات ہر دعا کو سننا چاہتے ہیں. یہ راستہ کھلا ہے. اللہ تو سنتا ہی نہیں, پتہ نہیں کتنے ساڑھے تو بندہ ہی کچھ نہیں. بھائی تو صحیح قرآن تو پڑھو. اللہ فرمائیں گے, نبی پاک اس کا اعلان کریں گے, اس اعلان کو اللہ قرآن میں بند کریں گے, اور وہ قرآن ایسے ہوگا کہ ہر سال ہزاروں دفعہ پوری دنیا اس قرآن پڑھتے رہیں گے. چھپا ہوا راستہ نہیں. عجیب کیا راستہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور. ہے قرآن دیکھا. اور اعلان کیسے؟ کل, میں نہیں کہوں گا, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کون کر؟ تو اعلان کر. سبحان میرے محبوب, تو اپنی زبان سے اعلان کر. یہ تیری امت ہے نا, تجھ سے پیار کرتی ہے نا, تیری بات زیادہ سمجھیں گے, تیری بات زیادہ سمجھیں گے. تو ان کے دماغ میں ڈال یہ بات. کل سبحان اللہ, اتنی بڑی بات ہے. کیا راز کھول اللہ پاک نے؟ کل ان تم تو اللہ کہتا ہے بھائی دیکھو, میری رضا چاہتے ہو, مرتے وقت تم ایسے جاؤ کہ تمہاری بشارتیں آ رہی ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. دنیا میں جتنی زندگی گزارو ہر طرف اعلان ہو کہ یہ اللہ کا راضی ہوئے بندہ پھر رہا ہے, یہ اللہ کا راضی بندہ ہے, اللہ نے اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا کیا؟ میں نے کہا تھا نا سارے راستوں کا ایک راستہ بتا دیا, بالکل ایک راستہ کر دیا. کون سا ہے؟ فتبعونی. اللہ اعلان کر, تو بتا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں ایک راستہ بتا دیتا ہوں, اس راستے پہ تم چل پڑو, اس کو حاصل کر لو, اس پہ عمل کرو. کون سا ہے؟ فتبعونی, کہ تم میری سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دو. ابھی کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا, اللہ حکم دے رہے ہیں, نبی ہم اعلان کرا رہے ہیں, اور کس میں لکھا جا رہا ہے؟ جبریل لے کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں لکھا جا رہا ہے, اور لکھنے والے ایک نہیں, 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام ہیں الحمدللہ, جو اس پہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں. دیکھیں, اور ایک ہم بدقسمت آدمی ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کے دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا ہی نہیں, ہم مانتے ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہمیں تو فائدہ کوئی نہیں, ہم کیا کریں, ہم نہیں, ہم اس کی تو ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں. نماز پڑھیں گے تو اپنے مرضی سے پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے تو اپنے طریقے سے پڑھیں گے, لباس پہنیں گے تو اپنے طریقے سے کریں گے, کھائیں گے تو اپنے طریقے سے کھائیں گے, سوئیں گے تو اپنے طریقے سے سوئیں گے, معاملات رکھیں گے تو اپنے طریقے سے کریں گے, رشتہ داروں سے معاملات رکھیں گے اپنا طریقہ ہوگا, غصہ آئے تو اپنے طریقے سے کریں گے. ہے اس میں کچھ نہیں ہوتی. مجھے بتائیں ہماری کوئی زندگی ہے بھائیوں؟ کیا موت ہوگی ہماری؟ مجھے بتائیں کیا موت ہوگی, کیا آخرت ہوگی ہماری؟ فتبعونی, اللہ ایک راستہ ہے صرف, اس راستے کو تم اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس راستے کو تم اختیار کرو, اور یہ وعدہ میں رب تمہارے ساتھ کرتا ہوں, بذریعہ قرآن کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں اس کو وعدہ. کیا؟ یحببکم اللہ. سبحان اللہ.
کہ تو مجھ سے کیا پیار کرے گا، یہ اتنا بڑا راستہ ہے، اگر تو نے اس راستے کو اختیار کر لیا اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کہتے ہیں میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تجھ سے پیار کروں گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ غفور رحیم، اللہ پاک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے یہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ. باقی سارا معاملہ جتنا بھی ادھر ادھر نا کوئی تعلق نہیں اس سے. بالکل اسٹریٹ راستہ بتایا، بالکل اللہ پاک یہ راستہ ہے. تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو بھائی اس کے بعد تو بہت آسانی معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ. بس آنکھ بند کر کے نبی کریم سے سنتوں پہ عمل شروع کر دے آدمی. اور سنتیں کیا؟ ایک سنت دو، پوری زندگی ہماری سنت ہے. ہر چیز جو بھی کریں، تجارت ہو، معاملہ ہو، معاشرت ہو، دوستی ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو، سسرال کا، ساس کا، بہو کا، رشتے داروں کا، جتنے بھی دنیا کے اندر کیٹیگریز ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ بدائی نمونہ، کہ جو بھی زندگی کا تیرا ہوگی چیز، مسجد میں آنا، مسجد میں جانا، پخانے میں جانا، پخانے سے باہر آنا، پانی پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، کھانا پینا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس نمونے کے اندر موجود نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کی چیز چھپی بھی ہو. حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم اپنے گھر میں کیسے جاؤ، اپنی بیوی کے پاس کیسے جاؤ، بیوی سے محبت کیسے کرو، بیوی تم سے محبت کیسے کرے، اس کے حق، بچے کا حق، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی زندگی کی. بچہ پیدا ہوگی تو کیا کریں، تہنیک اس کو کیا دیں، اس کے کان میں کیا بولیں، اس سے کیسے پیار کریں، اس کی خطرے، کوئی چیز اللہ پاک کہتا ہے ایسی نہیں ہے کہ جو تم اس نمونے میں نہ ملے. اور سبحان اللہ کوئی لمحہ تمہارا ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے نہ چلے جاؤ. غلطی کروں صحیح کر رہا ہوں. یہ ہماری قوم کی سٹوری ہے. ایک سنت پہ عمل، اندازہ لگاؤ. ایک کیا آپ اندر ہے، آپ سنت کی نیت کریے، سنت کی نیت کرو، میں مسجد میں آ رہا ہوں. آپ نے پاؤں کو ویسے اندر رکھا، جوتے کو بھی ویسے اتارا، بائیں پاؤں پہلے بائیں پاؤں کو اتارا، اندر یہ تھا، اندر آئے آپ نے اسی طرح قدم رکھا. مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں باہر جا رہے ہیں، آپ نے اسی طرح باہر والا قدم رکھا. اور نیت کیا آپ کی کیا ہے؟ کوئی دیر لگی بھائیو؟ نہیں. جس وقت آپ یہ سنت ادا کر رہے ہیں، سنیں قرآن کیا بتا رہے ہیں آپ، جس وقت یہ آپ جوتے سے پاؤں نکال رہے ہیں بایاں، جس وقت آپ دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھ رہے ہیں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا بھائیو، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن اسی مجمع میں سب اپنے اپنے گریبان میں ڈالیں کہ جب مسجد میں آئے تھے کس آدمی نے یہ کھڑے ہو کے نیت کی تھی کہ میں سنت کے طریقے سے داخل ہو رہا ہوں؟ کی تھی؟ نہیں کی. دونوں رکے، میں جا رہا ہوں سنت کے بھی، میں سنت پہ اندر داخل ہو جاؤں اس طریقے سے. تو جس وقت اس ایک سنت پہ آدمی عمل کر رہا ہے، انعام کتنے اتر رہے ہیں؟ قرآن گواہ ہے کہ جب ایک سنت پہ آدمی پانی کھڑا ہو کے پی رہا ہے، نیت کرے گا. پہلے نیت کیا کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے نبی کی سنت کے مطابق پانی پی رہا ہوں. اتنی بات یہ نیت ہماری پکی ہو جائے کہ ہر فعل کے ساتھ ہماری زبان سے نکلے کہ ہم اکارڈنگ ٹو سنت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہا ہوں. یہ ہونی چاہیے نیت. یاد رکھیں کہ اس کے مطابق میں جناب چل رہا ہوں، اس کے مطابق میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، اس کے مطابق میں گاہک سے مل رہا ہوں، اس کے مطابق میں فلاں آدمی سے ملتا ہوں. کیا نہیں تو نکلے زمان سے، دل میں اتنی پکی ہوتی ہے ایک کے سانس کے ساتھ سنت کے مطابق یہ کام کر رہا ہوں. اب اس پہ سنت کیا کہتی ہے، اب اس پہ سنت کیا کہتی ہے، پکا ایسا ہو جائے، اتنی پریکٹس ہو جائے کہ آدمی ہر وقت ہر بات سے پہلے کہ اس پہ کیا سنت ہے، پانی کی پیچھے کیا سنت ہے، اتنا آدمی ضم ہو جائے اس چیز کے اندر. کیوں؟ ایک سنت کو چھوڑنے کا نقصان اور ایک سنت کو کرنے کا فائدہ آپ سنیں کیا ہے. ایک سنت پانی کھڑا ہو کے بیٹھ کے پیا آپ نے، ایک سنت آپ نے جناب اللہ، مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا پانی پینے پر، شاید پہلے بھی سنا ہے لیکن سنت کا معاملہ ہے. ایک صاحب آئے، ایجنٹ آتے ہیں نا بہت سے،
کہ بھئی میٹر لگوا لیں جناب، یہ گیس بہت اچھی ہے، فلاں بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. تو ایک دفعہ گھر میں تھا تو بیل ہوئی، باہر نکلا تو ینگ سا آدمی تھا، لڑکا سا تھا. کہتا جی میں فلاں کون سی ہے ای سی انگلش کمپنی جو میرے پاس اس وقت ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، میں اس کا نمائندہ ہوں، تو فلاں یہ ہے فلاں. میں کہا بھائی ہمارے پاس تو اچھا ہے برٹش گیس، ہمیں کیا ضرورت لینے کی؟ نہیں جی آپ یہ دیکھیں، زور تو لگاتے ہیں نا پورا. آدمی کہتا ہے چلو بولنے تو کیا کرنا. اس نے 15-10 منٹ لگایا، بہت بور ہوا، طبیعت میں مزمل ہو رہی تھی. میں کہا بھائی جان چھوڑے، کون چینج کرے، اپنی میٹوں کو چینج کرو، فلاں کرو. کرتا ہے کہ دماغ خراب کسی کا. تو جب اس نے پورا زور لگا دیا، اس نے کہا یہ نہیں کرے گا، لال بیچارے کا منہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو کہتا اچھا جی چلو آپ نہ کریں، ایسا تو کریں گلاس پانی تو پلا دیں مجھے. اس نے مجھے کہا لڑکے نے، میں ہاسپٹل میں چلو پانی تو میں کبھی شربت پانی میں کہا اخلاق ہے، ہاں چائے شائے میں جو تو کہے گا. کہتا جی خالی پانی پلا دو بس. میں کہا اندر کھانا پینا؟ کہتا ہے نہیں. میں کہا یہ تو دوسرا ٹاپک ہے، یہ دوسرا ٹاپک ہے. کہتے نہیں جی مجھے جلدی ہے، مجھے آپ ایک گلاس پانی، مجھے گرائے بیٹھ گیا میں تو سمجھا کے آپ تو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں اندر سے پانی گلاس لے کے میں اس کو پڑھایا. جیسے ہی پانی کا گلاس دیا اس آدمی کو، پھر ایکشن جو میں نے دیکھا سبحان اللہ، ایک دم بیٹھا. بیٹھنے کے بعد اس نے دعا پڑھی، بسم اللہ پڑھی، اور بیٹھ کے 3 گھونٹ اس نے پانی پیا. مجھے تو نشہ چڑھ گیا واللہ، آج تک اس نشے میں گھوم رہا ہوں میں. اس آدمی کو دیکھ کے مجھے تو نشے چڑھ گیا. میں کہا یار بیٹھ جا، تو میرا پیر اور میں تیرا شاگرد ہوں، تو اب جا نہیں سکتا. کہ کیوں؟ میں کہا میں اب تجھی سے خریدوں گا، بے شک مجھے کتنا نقصان ہو جائے. یہ کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں ہوں، اندر آ جا. نہیں جی میں کہا اندر میں تجھے گاہک ہوں تیرا. پھر میں اس کو اندر لے آیا، اس کو کھانا کھلایا. کھانے کے بعد میں کہا میں اب تیرے وہی آج میرے پاس ہے، مجھے پتا ہے نقصان کافی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ شاید اس سے میری بخشش کرا دے. وہ تو حیران ہو گئی اس کی. میں پتا وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ تم نے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تیرے جیسا آدمی اور اتنی مشکل میں پھنسا اور اس طرح سنت کے طریق پہ تو پانی پی لے گا. اللہ اکبر، تیری عزت آنے تو مجھے تیرا عاشق کر دیا. اور رونے لگا. کہتا ہے بہت دوستوں کیا کہتا میں یہ ہوا تجھے، تو یہ کس عادت کیسے پڑی؟ کہتے دراصل بات یہ جی میرے جو دادا تھے نا بڑے اچھے بزرگ تھے، تو میں ان کے ساتھ مجھے انگلی پکڑ کے نماز پڑھ جاتے تھے. یہ چند چیزیں بچپن میں ان سے سیکھی ہیں تو وہ میری عادت بن گئی ہے. سبحان اللہ، اچھی صحبت کو دیا ہے. اچھے ماں باپ ہوں تو کبھی بیٹا خراب نہیں ہوتا، کبھی بیٹی خراب نہیں ہوتی. اگر بچپن سے کسی نے تربیت کی ہو، بچپن سے کی ہو. ہم تو بچپن سے تربیت کان میں ڈالتے ہیں، تم اے بننا ہے اور تم اینا کمانا ہے، تو فلاں کرنا ہے، تو اس میں رکھتے جانا ہے. ہمارے تو بچوں کانوں میں یہی ڈالتے ہیں، مال کمانا، اور پھر کہتے ہیں یہ حافظ بن جائے، یہ فلاں بن جائے، قاری بن جائے. نہیں، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ بچہ دیتا ہے، پہلے میں کہہ چکا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ نیت ہے اس کو مجھے اپنے آخرت کا ذریعہ بنانا ہے اس بچے کو، تو اسی نیت سے اس بچے کو پالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بنا. اس کے کان کے اندر اس کی گٹی بھی ایسے دیں گے، اس کی پرورش بھی ایسے کریں گے، دنیا کے اندر اس کو رغبت نہیں دیں گے، اس کو قناعت سکھائیں گے، فکر نہ کرنا فکر فاقے کا. یہ راستہ قرآن کا تو پکڑے گا، بڑے امتحان آئیں گے، دنیا پیسے کمائے گی، مال کمائے گی، لیکن تو پیچھے ہٹنا نہ، انشاءاللہ دولت تیرے قدموں میں آئے گی. ایک یہ پرورش ہوتی ہے بھائی، یہ تو اپنے اختیار میں. خیر بات دوسری طرف چلے گی. تو اب یہ سنت، ایک سنت پہ اس کو اتنا ثواب کیوں ملا اس لڑکے کو اتنا بڑا؟ اس نے فوراً فون کیا اپنی کمپنی اس کو ترقی کر دی ایک دم. میں نے 1-2 آدمی کو اور کنٹیکٹ دلا دیے، پھر ظاہر ہے اپنے دوست بھی تھے، میں ان کو بھی دلا دیے. اس کی تو ترقی ہوگی جوان کی. اس نے فون بولے یا پتہ نہیں بیچارہ کہاں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، بولیں تم تحبون اللہ فاتبعونی. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، کیونکہ میرا راستہ تھا درس اور تبلیغ کا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں سے دکھا دیا کہ یقین دیکھ. یہ ہوتا ہے یقین کہ اس آدمی نے صرف ایک سنت عمل کیا، اس کی زندگی میں نے بدل کے رکھ دی. فخر فاقوں سے میں نے اس کو نکال دیا، اس کی ترقی میں نے کر دی. اس لڑکی تیرے آنکھوں کے سامنے لڑکا ہے، دیکھ ترقی کی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جب کوئی میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے انعام دیکھے. قل ان کنتم تحبون فاتبعونی. جب میرے حبیب کی سنت پہ کوئی ایک آدمی عمل کرتا ہے تو کتنے انعام اترتے ہیں. نمبر پہلا یو بکن اللہ، کہ پہلا نام تو اسی وقت یہ دیتا ہوں کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. کہ دور اللہ سے محبت مجھے بتائیں. ایک سنت کا بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں کہا کہ ساری سنتیں جو عمل کرے گا، ایک سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں. ایک خوشخبری دے رہا ہوں بہت بڑی کہ سبحان اللہ، انسان اگر مرنے والا ہے اور وہ کسی سنت پہ عمل، وہ تو وہی کرے گا جو ساری زندگی سنت پہ گزارے گا. یہ بتا دیتا ہوں.
اذان نہیں کہ وہ سویلے کر لیں گے، مسواک کو سویلے کر لیں گے. اسی کو توفیق ملتی ہے، اسی کو توفیق ملتی ہے کہ جو زندگی میں سنت عمل کرتا ہے. ہمارے بزرگ یاد آتے ہیں مجھے، جہاں ہمارے ساتھ تھے، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ جو آ رہے ان کے والد تھے، پیچھے درویش آ رہا نا بیچارہ، ہمارے انور صاحب، ان کے والد تھے. تو ان کے بارے میں دیکھا تو سنا یہی ہے الحمدللہ کہ جس وقت ان کا انتقال ہونے لگا اسپتال میں، انور صاحب کے والد تھے، تو انہوں نے باقاعدہ تیمم کیا، وضو کیا کہ تم مجھے وضو کراؤ. سنا میں نے یہی ہے. تو اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو اب یہاں خوشخبری کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جب انسان ایک سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو وہ کس حال میں مر رہا ہے انسان، اندازہ لگا رہے ہیں. ساری زندگی سے محبت کرتا ہے، سنتوں سے، ذکر سے، انعام سے خالی نہیں جاتا. اس آدمی کو بڑا ذکر کرتے دیکھا تھا بیچارے، ذاکر تھا، بیٹھتا تھا جیسے آزاد بیٹھنے کی کرسی. تو انعام اس کو کیا ملتا ہے کہ وہ جب انسان سنت کرتا ہے، پہلا انعام اللہ کا وہ محبوب ہوتا ہے. شخص محبوب کس مقام پہ ہوگا؟ یعنی ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ شخص. دوسرا انعام اس سنت پہ عمل کرنے کا، یغفر لکم ذنوبکم، کہ جتنے بھی گناہ اس سے پہلے اس نے کیے ہوتے ہیں سب کو اللہ ختم کر دیتا ہے. ایک سنت پہ ایک جوتا اتار رہے ہیں، ایک آپ اماموں مان رہے ہیں، سبحان اللہ، اس پہ نہیں پڑھ رہے، یہ واجب ہے، یہ فلاں ہے، یہ جگڑ ہے، اس جگڑ پہ نہیں پڑھ رہے، بس سنا ہے یہ سنت ہے. بولے سبحان اللہ، مزہ نہیں ہے. مدینے تک تو آواز جائے نا کم سے کم، سرکار کی سنتوں کی باتیں ہیں ماشاء اللہ. وہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بس ختم. یہ جھگڑے تو بات نہیں کہ قرآن جو یہ بتا رہا ہے سارے گناہ یغفر لکم ذنوبکم. دوسرا انعام اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور تیسرا انعام تو بڑا عجیب ہے، اللہ غفور رحیم. اللہ اکبر. تیسرا اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے ہی معاف کیا ہے نا، میری طاقت میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں. زنا کیا ہے نا، معاف. چوری کیا، معاف. قتل کیا، معاف. جو کچھ بھی سوائے شرک کی کس نے کیا ہے، اللہ کہتا ہے غفور، میں معاف کرنے والا ہوں، معاف. ایک سنت کا انعام. اور تیسرا نام میں رحیم، اس صفت کو آگے رکھا اللہ نے. یہ مبالغے کا سیکھا ہے، علماء سے پوچھے. رحیم غفور سے آگے بڑھا ہے، معاف تو کر دیا. اب انعام کیا ہے کہ اس کے اس فعل پر میں عاشق ہو چکا ہوں، میرا محبوب بن چکا ہے، اس کو گناہوں کو معاف کر چکا ہوں. رحیم آگے انعام دینا چاہتا ہوں کیا کہ جتنے گناہ اس نے اب تک کیے ہیں ان سب کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. پھر بولو سبحان اللہ. آج کے بعد کوئی داڑھی نہ کاٹے، تب تو میں سمجھوں گا کہ اس میں ایمان ہے، اس میں ایمان ہے. آج کے بعد سنت کے علاوہ لباس نہ کوئی پہنے، تب تو سمجھوں گا کہ اس کے اندر ایمان ہے، وہ آخرت مرنا چاہتا ہے. آج کے بعد ہمارے گھر کا طریقہ جو وہ سنت کے مطابق ہو. اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، دشمنیوں کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ سنتوں کی طرف لے کر آئیں. تب تو میں سمجھوں گا کہ آپ آج قرآن کے اس پیغام کو سمجھیں. ورنہ تو سمجھوں گا کہ جیسے وہ پرانی قومیں تھیں جس کو نبی سمجھاتے رہتے تھے، سمن بکم عمی تھے، ان کے ڈانٹ پڑ چکے تھے اور آخر اللہ کے عذاب ان پر اترتے تھے. اللہ نہ کرے ہم ویسے انسان ہوں. چہروں کو مسخ نہ کریں، اپنے نبی پاک میں سنت پہ عمل کریں، اپنے چہروں کو صحیح کریں. عورتیں اپنے چہروں کو چھپائیں، حیا لے کر آئیں، ان پہ تنقیدیں نہ کریں. جو بچے دین پہ چلنے لگیں ان کو پاگل نہ سمجھیں. جو خواتین بچے دین کو پسند کر لیں ان کے ساتھ نہ کریں. اگر ایسے کام کریں گے آپ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، آپ کو برباد کر دیا جائے گا. اگر دنیا میں آپ کو نہیں کی جا تو یہ اللہ کے ایک بہت بڑا عذاب ہے. تم کو احساس بھی نہیں ہونے دے رہا کہ تم کام غلط کر رہے ہو. وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، یہ تو کیا کر رہا ہے، تو یہ بہت آگے بڑھ گئے ہو جی، تو اس نے فلاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یاد رکھو کہ اگر وہ اللہ اس کو مسخ نہیں کر رہا، اس وقت اس کو برباد نہیں کر رہا، تو یہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے. اس لیے کہیں اس کو میں تکلیف دے دوں، اس کا پیسہ کم کر دوں، اس کے بیٹے کو کچھ کر دوں تو وہ توبہ کی طرف آ جائے گا. جتنا بڑا گناہ وہ کر رہا ہے کہ میرے حبیب کے اور میرا مقابلہ کر رہا ہے، قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے. میں اتنے بڑے انعام دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے، غلط کام کرتی ہے، تو کس طرف چلا گیا ہے، تو کی کام شروع کیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا رب اللہ قسم کھا کہتا ہوں، میں رب کریم کی قسم کھاتا ہوں، اس سے بڑا دشمن کائنات میں کوئی نہیں ہوا. جو اللہ اور اللہ کے نبی اور قرآن کی اتنی بڑی بات کرے، مر کیوں نہیں رہا ہو؟
اللہ اس کو پکڑ کیوں نہیں رہا؟ ایک تو ہوتا ہے عمل نہ کرنا، ایک اس کے مخالفت کھڑے ہو جانا. غلط کہہ رہا ہوں دوست، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر وہ اس کو برباد نہیں کر رہا، اس کو تباہ نہیں کر رہا، یہ اس سے بہت سخت ناراضگی کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں میں اس کو سزا دے. یہ تو کوئی سزا اس کے مقابلے کی یہ ہے ہی نہیں، میں اس کو سزا دوں. اتنا بڑا مجرم ہے یہ شخص، سوائے ایک چیز کے اگر وہ استغفار کر لیتا اور توبہ کر لیتا ہے اللہ کے دروازے ابھی کھلیں گے. اللہ تعالیٰ میں نادان تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے مولا میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں غلطی کر سکوں، مجھے تو معاف کر دے. اللہ معاف کر دیں گے، تب تو بچ جائے گا، تب تو بچ جائے گا. یہ نہ کرے گا میں خوشحال ہوں، میں سب کچھ ہوں، میرے صحت بھی صحیح ہے، مجھے کیا فرق نہیں، اور اس پہ جمع رہے، یہ اس سے بڑا عذاب ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے تیرا عذاب اتنا ہے ہی نہیں کہ میں تجھے دنیا میں دے دوں، سب چھوٹے عذاب ہیں. تجھے تو عذاب میں آخرت میں وہ دوں گا کہ دو زخی بھی دیکھیں گے یہ عذاب کون سا دے دیا. میرے بھائی ایسے انسانوں کو چاہیے جو نبی کی سنت پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کے مقابلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں. نہیں ہو رہا خود سے تو اس پہ توبہ استغفار کرے. وہ تو کبھی بھی ایسا کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ معاف کرنا کبھی نہ کرے. میری دشمنی تو 3-4 انعام اللہ پاک نے اوپر نیچے قرآن نے بتا فرمایا. ایک سنت کا یہ اتنا بڑا انعام ہے میرے بھائی. اس سے آسان راستہ اور کون سے اللہ رکھتا ہے؟ اس راستے میں دونوں چیزیں، ادھر اللہ مل رہا ہے اور ادھر دنیا مل رہی ہے. بولو سبحان اللہ. دنیا کے اندر بھی عزتیں مل رہی ہیں، سرخ رو ہو رہا ہے. یہ عارضی جو ہے ہمارے جو ہوں گے یہ رکاوٹیں ہوں گی، عارضی ہمارے پہ جو اللہ یہ مشکلات آئیں گی، کبھی رزق کی شکل میں آ جائیں گی، کبھی بیوی کی شکل میں آ جائیں گی، کبھی بچوں کی شکل. یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. دیکھیں نا اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کو کبھی نہ چھوڑیں کہ نبی ان کے راستے سے خلاف دوسرا راستہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہماری چال نہیں ہے. کوئی عاشق نہیں بن سکتا، کوئی محبوب نہیں بن سکتا، کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا نبی کا سنت کے مخالفت کرتے ہوئے. خلاف پیغمبر کسی لا دی کہ ہرگز نہ خواہد. کہ کون کہتے ہیں؟ شیخ سعدی کہتے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کرے اور کہے میں عاشق ہوں، میں تو بڑا عاشق ہوں جی، میں تو بڑا جیسی تو فلاں ہے. سب بکواس. اللہ کی کتاب کچھ نہیں. کل ان تم تحبون اللہ، اعلان فرماؤ میرے حبیب میرا عاشق وہ میرا عاشق نہیں، میں اس کا عاشق ہوں. اور جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے کمال تو یہی ہے کہ اللہ ان کے عاشق تھے. سبحان اللہ بولے، اللہ ان کے عاشق تھے، اللہ ان کے عاشق تھے. تو بھائی یہ تو بہت ہی قیمتی اور ہمیں عظیم راستہ مل گیا الحمدللہ. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں بات ختم کرتا ہوں. سونے اس حدیث کو بڑی اچھی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی حدیث ہے اور مشکات میں بھی حدیث ہے. 2 حدیث ہے مختلف جگہ پہ. حدیث سناؤ، عمل کریں گے؟ پکا وعدہ؟ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اوپر تک، چھت تک جانا چاہیے. چل چھوڑ، ابھی تک مشکل بات تو آپ کو کوئی بتایا ہی نہیں میں نے. چلے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں سنت بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ معلوم ہو جائے کہ بھائی مل کے کھانا کھایا کریں. حدیث ہے، دیکھا کھانا کے بعد خود ہی سوالنے لگ دیا. بس میں کہتا ہوں بھائی کیا کریں، مل کے کھانا کھائیں. جب مل کے کھانے جائیں گے تو یہ باعث برکت ہوگا. برکت لے کے تو دکھائیں مجھے کوئی. آپ 1000 پاؤنڈ کما سکتے ہیں، لاکھ کما سکتے ہیں، ملین کما سکتے ہیں، ٹریلینز کما سکتے ہیں، خدا کی قسم برکت نہیں لے سکتے. برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور کروڑوں پوری دنیا کی سلطنت ایک طرف رکھ دیں اور ایک برکت کے ساتھ 5 پاؤنڈ ایک طرف رکھ دیں، وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. یہ برکت ہے. برکت کو تلاشیا کرو. جب بھی دعا مانگو گھر کے اندر تو کیا چیز مانگو؟ زیادتی کی نہ مانگو، بلکہ کیا مانگو؟ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں برکت دے، میری مال میں اولاد برکت دے، میری صحت میں برکت دے، میرے اعمال میں برکت دے، میرے قرآن میں برکت دے، میری نماز میں برکت دے. تعدادوں پہ مت جا. میں نہیں پڑھ سکتا تہجد، میں تو بھائی 5 وقت پڑھ سکتا. کام کرنا ہے جی، بچوں کا کام ہے، صحت اچھی نہیں ہے، وہی بات نہیں. تو برکت مانگ، وہ 5 نمازوں میں تہجد کا ثواب مل جائے گا.
نہیں یہ نہیں مانگنی ہم نے، برکت نہیں مانگ جی میں نے آج سیل کوئی نہیں ہوئی جی، تو کرسمس نہیں لگی جی میری، بس رونا دھونا، آج تو میرا فلاں نہیں ہوا جی، آج میرے گاہک کم آ گئے. منہ سے پھوٹتا نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے تو مجھے برکت عطا فرما دے. تو اللہ کہاں برکت دے رہے ہیں، کس میں مل رہی ہے؟ اونچا بولنا، سنت میں. سنت بھی کہ پیٹ میں ہمارے جا رہا ہے کھانا، چوزا میں کھا رہا ہوں، مچھلی میں کھا رہا ہوں الحمدللہ، لیکن کھا کیسے رہا ہوں؟ اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق کھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہ جو چیز پوری دنیا میں نہیں مل سکتی میں تجھے یہی عطا کرتا ہوں، برکت عطا کرتا ہوں. کریں گے یہ کام؟ ہاں نہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ بچہ آیا، فریج کھولیا، کھڑو کے پانی پی لیا، وہ اس نے آج کیا پکایا، اس نے خود نہ کچھ بنا کھا لیا، بیٹی ہے اس نے کھا لیا. کوئی کس وقت کھا رہا ہے، کوئی کس وقت کھا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کھڑو جا رہا ہے. وہ کھانے کو تو چھوڑے آؤ، ٹیک اوے ہے. جو جا تھیلا پکڑا آ رہا ہے، بچی تھیلا پکڑ رہے، باپ ادھر سے تھیلا پکڑا آ رہا ہے، ادھر سے وہ جناب ٹیک اوے لیا آ رہا ہے. عجیب تماشا دنیا میں چلی گیا. اور پھر نہیں، برکت نہیں ہے، کھائے جا رہے ہیں، پیٹ خراب ہو جا رہے ہیں، دست لگے جا رہے ہیں، بیمار ہوئے جا رہے ہیں، کسی کو الٹی لگے جا رہی ہے، گھر کے اندر تماشا لگے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، بیٹھ کے ساتھ کھاؤ میں برکت عطا کرتا ہوں. وعدہ آج کی بیٹھیں گے. ترمذی کی حدیث اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی بتائیے. یہ کھانے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ کوئی اتنی بڑا عمل نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تہجد اٹھ کے پڑھیں. برکت سب سے بڑی چیز جو کہیں نہیں ملے گی آپ کو. ترمذی کی حدیث ہے سبحان اللہ کہ جس قدر کھانے پہ ہاتھ زیادہ ہوں گے، بولو سبحان اللہ، ہاتھ سمجھ گئے، آدمی زیادہ ہوں گے. جس قدر کھانے پہ ہاتھ زیادہ ہوں گے، اللہ پاک کہتا ہے اسی قدر برکت بھی زیادہ ہو جائے. اس کو بھی بلائیں، پتر تو ہی آ جا، تو ہی آ جا. رشتے دار یعنی خاندان میں جو بڑا چھوٹا بچہ اس کا بٹھائیں، ایک دسترخوان بچھائیں، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے الحمدللہ اتنی چوزے زیادہ ہو جائیں گے، اتنے کھانے بڑھ جائیں گے آپ کی، اس کی رحمتیں آ جائیں گے اس کے الحمدللہ. یا اور یہ آپ تم نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ والے کے خانقاہ میں جا کے دیکھیں. کھانے کچھ میں اپنے حضرت صاحب کے خانقاہ میں دیکھا، خود تو بیچارے دہی کھاتے تھے، اللہ مجھے پتہ نہیں کیا تھی کہ جب مہمان آتے تھے، درویش ذکر کرنے آتے تھے شام کو، تو ان کے لیے آلو لے کے کہیں سے آلو کا سالن بنتا تھا، اور جناب تھوڑی سی روٹی بنا کے سب کو تقسیم کرتے تھے. اور مجھے پتہ ہے الحمدللہ میں خود بھی وہ روٹی ٹکڑا لے کے آتا تھا گھر پر کہ الحمدللہ دسترخوان پہ 100 200 300 آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اس کے اندر. یہ اللہ والوں کے یہاں یہ برکتیں ہیں. لوگ اسی جاتے ہیں کہ ہاں کہتے ہیں کھانا کھا کے جاؤ جی، کھانا خود اپنے نجی کھانا کھا کے جائیں، مجبور کرتے ہیں، خود نہیں بیچارہ نجی آپ آئیں تو کھانا کھائیں. رات کا وقت ہے، 10 بجے آ رہے رات کھانا ہے، 12 بجے آ رہے کو کھانا تیار کر کے دے رہے ہیں، 1 بجے وہاں کسی خانقاہ سے کوئی آدمی بھوکا نہیں جا سکتا. ہمارے خانقاہ سے کوئی نہیں کہ دیکھیں آپ کیا مال کھاتے تھے. یا تو آپ کو کہ 3 قسم کے چوزے ملتے تھے پورے رمضان میں. تو میرا خیال افسوس کی بات ہے دوسری مسجدوں کے لوگ بھی وہیں آ جاتے تھے، کہتے یہ کھانا وہاں ملتا ہے، ادھر اعتکاف کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ لنگر ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے اور بھائی ہم 5-5 6-6 ہزار کا تو آج کل کھانا ملتا ہے، لیکن واللہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کسی چیز میں کمی ہے. نہ ہم نے چندہ مانگا، نہ مانگا کبھی کسی نے، اللہ کی قسم کسی آدمی ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ تو عادت نہیں ہے ہمارے خانقاہ میں، نہ مسجد بنانے میں کبھی ہے ہی نہیں چندے کا تصور ہی نہیں ہمارا. کہاں سے آتا تھا؟ اللہ کی رحمتیں دیتی تھی. بھائی یہ حدیث ہے. تو اب یہ ہے کہ دسترخوان کو تھوڑا کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. کیا کرنی ہے؟ بڑھا دینا چاہیے. آؤ جی کل آج شام سڑنل کھانا کھا لو تو سے نہ مجھے نہ بلائیں آپ دوستوں کو بھی ایک آپ آ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو ایماندار لوگ نمازیوں، یہ نہیں کہ ایسا کو منگایا تو بیرا اس چنگایا جائے تو کوئی مار لے آئیں گے، اس کو بلایا یہ فلاں کام کرائیں گے، اس سے یہ کرائیں گے. یہ تو بہت بلا لیں گے، آ یار چاہتے پینا، کیوں؟ اس سے مال لینا یا اس کو مال دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی ایسے انسان کو بلائے، ایسے غریب انسان کو کہ آپ کو پتہ ہوگی پردہ پوش آدمی ہے، اس نے 3 دن سے چوزا نہیں کھایا ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس نے بیچارے نے اس کو وہ چیز میسر نہیں ہوگی، تو اس کو عزت کے ساتھ بلائیں. کہتے بڑا محترام ہوگا آپ کی، بڑی برکت ہوگی آپ کے آپ آئیں گے. یعنی یہ نہیں آؤ جی کھولو نخرے کر، نہیں. جب بلائیں ایسے اللہ والوں کو، فقیروں کو، تو منتیں کر کے بلائیں. آپ ان کی منتیں کریں گے، اللہ آپ پہ رحمتیں نازل کریں گے. کیوں؟ کہ آپ کو کوئی دوست ہو، مجھے بتائیں آپ کو کوئی دوست ہو، اور آپ کے دوست کی کوئی بہت ہی جگری دوست ہے، اور کوئی اس کی محبت کر رہا ہو، اس کی دعوت کر رہا ہو، اس کو سینے لگا رہا ہو، آپ کو مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. یار میرے دوست کی قدر کتنی ہے، یار میرے دوست کی اس نے قدر کی ہے.
میرے دوست کے لیے جس نے پانی پلایا تھا میری وجہ سے، میرا دوست تھا اس نے آپ کو کھانا کھلایا میری وجہ سے، تعریف کریں گے نا آپ؟ تو جب آپ اللہ کے دوست کی خدمت کریں گے تب میرا بھائی ہو، یہ نہیں آتا میں کھانا۔ اللہ کے پیاروں کی جب انسان خدمت کرتا ہے، اللہ کے دوستوں کی خدمت کرتا ہے اور احسان نہیں کرتا اس پر، جتاتا نہیں میں نے آپ کو کھانا دیا جی، میں نے آپ کو یہ تحفہ دیا جی، میں نے آپ کو ہدیہ دی جی، آپ کو پسند آیا جی، نہیں، یہ تو جتانا ہوگا اللہ، بلکہ چھپ کے کہ احسان ہے آپ کا، یہ احسان عظیم ہے کہ آپ میرا قبول کر رہے ہیں، یہ آپ یہ لے رہے ہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، میری تو رزق میں سمجھتا نہیں کہ اتنے اچھے پیٹ کے اندر میرا رزق چلا جائے گا، وہ آدمی نہیں یہ قبول کر لے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب کوئی اللہ والا آپ کی کسی چیز کو قبول کرتا ہے، خدا کی قسم 2 رکعت نفل پڑھے شکرانے اللہ کی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دوست کو میں نے خوش کیا ہے، سبحان اللہ، کیا کہ تیرے دوست کو میں نے خوش کیا ہے، جب میں نے تیرے دوست کو خوش کیا میرا اللہ، تو مجھے بھی خوش کر، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے دوست کو آپ خوش کریں، اور اسی طرح ناراضگی ہے، اللہ کے دوست کی ناراضگی لیتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ آپ سے لڑ سکتا ہے، اللہ والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، نہ مکہ مار سکتا ہے، نہ ڈنگ مار سکتا ہے، گالی سن کے خاموش ہو جائے گا، تانے سن کے خاموش ہو جائے گا، لیکن وہ تو خاموش ہو جائے گا، رب خاموش نہیں ہوتا، رب خاموش نہیں، تو اس نے تو قرآن میں اعلان کرا دیا کہ تو اس کو کر رہا ہے میرے دوست کے ساتھ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ پھر تو جنگ کس کے ساتھ کر رہا ہے، تو تم سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ان دوست سنتوں پہ عمل کرنے ہیں ہمیں بھائی۔